بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ چلیے جی سورہ الاعراف کہہ رہے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے حروف مقطعات الف لام میم صاد، اور اس میں یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی معلوم نہیں ہیں، اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بتایا کہ ایسے حروف ہیں کہ اس سے کلام بنا کے دکھائیں آپ کو، کہ ان حروف سے جو اتنا خوبصورت کلام ہے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اور سو اس کا کوئی مطلب کسی بھی تفسیر میں ایگزیکٹ نہیں پتہ چلا، تو اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ آگے چلیں آیہ نمبر 2 پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے نا صدری کا حرج۔ تو ایک کتاب ہے، یعنی کہ تنوین ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کتاب ہے تو نازل کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ تو آپ دل کو تنگی نہ آئے۔ مطلب کیا ہے کہ کتاب کی وجہ سے تنگی کا کیا مطلب ہے؟ تنگی نہ، یعنی کہ قرآن اور تبلیغ میں کوئی خوف، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں تبلیغ میں کوئی آپ کو خوف نہ ہو کہ یہ آپ کو، یا اس کا یہ مطلب ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو پورا پہنچا دیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ میں نے شاید پیغام کیا صحیح نہیں دیا، یا وہ جو کہ لوگ مان نہیں رہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ نہ کریں، یا پھر یہ نہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، دل تنگ نہ کریں کہ آپ نے میسج صحیح دیا ہے کہ نہیں، تو کچھ بھی اس میں مطلب ہو سکتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں یہی ہے کہ آپ میسج پہنچا دیں اور یہ بے خوف یہ میسج دیں، کیونکہ یہ حق کا میسج ہے، اسے فکر نہ کریں کہ کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور آگے کیونکہ اس لیے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سنائیں، لتنذرا نظرہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ والا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو وارن کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ ریمائنڈر دیتے ہیں کہ آگے جیسے کوئی بتا رہا ہے کہ جی آگے آ گئے، تو آپ کو پتا ہو کہ آگے آ گئے تو لوگ نہ جائیں، یعنی پہلے ہی روک لیتے ہیں غلط کام سے۔ تو مطلب اس کو بتائیں وذکر للمؤمنین، اور ایمان والوں کو نصیحت، یعنی جو ایمان والے ہوں گے کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ وارن کرتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بات بتائی ان کی فطرت ہی ایسی اور نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات آپ نے سمجھائی اور انہوں نے سیدھی سیکھ لی، تو ان کو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ریمائنڈر ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ذکر آیا نا، تو ذکر للمؤمنین یعنی بار بار اس کا ریمائنڈر دینا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن سے جب آپ اٹیچ رہتے ہیں تو آپ کا ایمان کا لیول اور ہوتا ہے، اور جب آپ چھوڑ لیتے ہیں پڑھنا تو پھر ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ چلیں، اور یہ جو کتاب یعنی جو نازل کیا گیا تم پر اور تمہارے پروردگار کی طرف ہاں نازل ہوئی ہے، اس کی پیروی کرو، اتبعوا ہے نا، تو پیروی کرو، یعنی جو نازل کیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس کو اتباع ہوتا ہے یعنی فٹ سٹیپ پہ چلنا، یعنی اس کو پوری طرح سے فالو کرو۔ اور جو تلاوت کی گئی ہے، دیکھیں وہی جو ہے مطلوب بھی ہوتی ہے اور غیر مطلوب بھی ہوتی ہے۔ جو وہی مطلوب ہوتی ہے نا وہ تو ہوتی ہے جو آپ نے تلاوت کی، جو قرآن ہے، جو قرآن کو پڑھا، اور غیر مطلوب وہی جو اس میں لکھا ہوا ہے قرآن میں، جو غیر مطلوب وہی ہوتی ہے وہ حدیث تھی، یعنی وہ بھی حضرت جبرائیل کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا اور وہ بتاتے تھے، تو جو بھی آپ نے اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ تو صحابہ تو کے ٹائم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس کو ان کو دیکھتے کہ فالو کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے یہ کتنی احادیث کی کتابیں ہیں جو صحابی نوٹ کرتے تھے اور انہوں نے لکھوائی ہیں، اور پھر تبع تابعین سے اور آگے جا کے جو ہمیں ملتی ہیں، تو پھر کیونکہ نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، بہت سی چیزیں جو آپ حدیث سے ریفرنس لیتے ہیں اور اس پہ آپ عمل کریں، تو ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے کتاب دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسی جیسی چیز دی گئی، یعنی کہ حدیث، یعنی کہ جو اس پہ آپ عمل کریں اس کو دیکھ کے، اور کسی اور کو فالو نہیں کرنا، ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ من دونہی اولیاء ہی، یعنی کسی اور کو فالو نہ کریں دین کے معاملے میں۔ کرائٹیریا سمپل ہے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے اور کسی کے حساب سے نہیں چلنا۔ اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، اور قلیلم یعنی کہ بہت کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی لوگوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کو سنتے نہیں ہیں، فلانے ہمارے اسکالر نے یہ کہہ دیا، اسے یہ کہہ دیا۔ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، تبھی تو قوم اتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو ہاں بالکل اسٹریٹ چلنا ہے اور لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ آیت نمبر 4 پہ چلیں، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا جب وہ کلولا کرتے تھے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں، یعنی جب آتا نا
कम मिन करियती, मिन आ गया ना साथ, तो इसका मतलब कम के साथ जब मिन आ जाता है मतलब बहुत सारी बस्तियां ऐसी थी जिन पे अजाब आया रात के वक्त या कलूला के वक्त। तो इसकी क्या वजह थी, क्योंकि रात को देखिए सुकून से सो रहे होते बंदे, इस चीज से बेखबर कि कभी उनके साथ कुछ होना भी है। और कलूला का टाइम भी ऐसा होता है जब बिल्कुल आराम का टाइम होता है, तो अचानक अल्लाह ताला ने उनको जब पकड़ लेता है, जब उनको उम्मीद भी नहीं होती कि उनके साथ कभी कुछ हो जाएगा। तो ये जब अल्लाह ताला का अजाब आना होता है ना, तो तब बहुत ज्यादा वो है मसला हो जाता है। तो इस तरह तो फिर आपको जब आपको बिल्कुल होश ही नहीं होती और आप गफलत में होते हैं, तो उसी वक्त ही अजाब आ जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब वो बस्तियां गफलत में थी तो उस वक्त ही अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेज दिया। आयत नंबर 5 में है, तो जिस वक्त इन पर अजाब आता था इनके मुंह से यही निकलता था कि हम अपने ऊपर जुल्म करते थे, यानी कि कालू इन्ना कुन्ना जालिमीन। तो जब ये अजाब का टाइम आ जाता था ना, तो फिर जब उन्हें समझ आ जाती थी कि अल्लाह ही हक है, तो फिर वो अपना ही कसूर कहते थे कि हम ही जो हैं वो कसूरवार हैं। और आपको पता ही उस वक्त तौबा को कोई फायदा ही नहीं, तो वो उस वक्त की तौबा को तो कोई फायदा नहीं, उस वक्त तो अजाब आ जाता। जैसे फिरौन भी आखिरी टाइम पे माफी मांगने सकता था, और जब उसने फरिश्ते आते देख लिए थे, तो उस वक्त तौबा को कोई फायदा नहीं है, तो उस वक्त उनके भी उसमें आ जाता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला मौका देता रहता है, जब हद से गुजर जाती है ना चीज, तभी अजाब आता है अल्लाह ताला का। आयत नंबर 6 पे चले, और तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हमने इनसे भी प्रशिश करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे। तो बेसिकली क्या है, कहा इनसे भी पूछेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे, तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजेंगे। तो ये कहा गया कि बेसिकली इसमें कि अल्लाह ताला हशर के दिन का कह रहे हैं, फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, यानी उन लोगों से जिनकी तरफ रसूल भेजे गए और जो उनकी कौमें हैं उन दोनों से सवाल किए जाएंगे, यानी कि रसूलों से जैसे पैगाम पहुंचाने के बारे में सवाल किया जाएगा कि आपने पैगाम पहुंचाया कि नहीं। और इसीलिए हज्जतुल विदा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पूछा था कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया कि नहीं, तो उन्होंने कहा था आपने पैगाम पहुंचा दिया। और लोगों से भी पूछा जाएगा कि तुम्हें रिमाइंडर आया था नहीं, फिर क्या वजह बनी कि तुमने अमल नहीं किया। तो ये चीज अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे भी पूछा जाएगा और उनकी कौमों के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, फिर अपने इल्म से इनके हालात बयान करेंगे और हम कहीं गायब तो नहीं थे। बेसिकली गायबीन, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को तो हर चीज का इल्म है, तो अल्लाह ताला फिर उनको बयान करेंगे कि वो क्या करते रहे, क्योंकि अल्लाह कोई गायब नहीं है, अल्लाह तो जानता है ना हर चीज जो भी आप कर रहे होते हैं। जो हम अगर अकेले में कोई चोरी कर रहे होते हैं, किसी ने हमें देखा नहीं होता, लोग गायब होते हैं, लेकिन अल्लाह तो गायब नहीं होता ना, अल्लाह तो आपको देख रहा होता है। तो यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का इल्म क्योंकि बहुत वसी है, तो फिर अल्लाह ताला अपने इल्म के मुताबिक उनको बताएंगे। आयत नंबर 8 में चलें, और वल वज़नु यौमा इज़िल हक, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं वजन बरहक होगा, यानी उस दिन उस रोज अमाल का जो होना तुलना बरहक है, यानी ये अल्लाह ताला ये बता रहे हैं वजन बरहक होगा, यानी उस दिन वजन हक का होगा। ये हो सकता है या कि नेकियों का वजन होगा, यानी या वजन नेकियां भी मेजरमेंट की सूरत में आ जाएंगे, माल भी आपके इस तरह आ जाएंगे कि अल्लाह ताला उनका वजन करेगा और वो सच होगा। ये बात बिल्कुल सच है। जैसे आज आप टेम्परेचर विंड मेजर कर लेते हैं, तो उस दिन माल भी वजन हो जाएंगे और उनका बिल्कुल हक के साथ जो है वो वजन होगा, अमाल तो ले जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि कब्र में हसीन सूरत में आएंगे अगर जिसके माल अच्छे होंगे, और जिनके बुरे होंगे उनके पिछू सांप बन के आएंगे। तो इसी तरह से, और सूरह अल बकरा और सूरह अल इमरान के बारे में था ना कि वो बादल बन के आएंगी, बादलों की शक्ल में आएंगी, जो उनको बहुत ज्यादा तिलावत करता होगा। तो मतलब यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वजन उस दिन बिल्कुल हक के साथ उनके तुलेंगे। और तो जिन लोगों के वजन भारी होंगे वो तो निजात पाने वाले होंगे, और अपना वजन मतलब जिनका ज्यादा होगा, जिनकी चीजों का वजन ज्यादा होगा उनके पलड़े भारी होंगे, नेकियों के वजन ज्यादा होंगे, तो वो फिर कामयाब होगा। अब ये भी कहा जाता है जैसे एक आदमी खौफ खुदा से रो रहा है, तो उसके एक आंसू का वजन ही ऐसा होगा कि जहन्नुम की काफी आग बुझा देगी उसके लिए। तो ये मतलब हर चीज का अल्लाह ताला वेट करेगा, हालांकि वैसे तो देखा जाए आंसू का कोई वजन नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की मेजरमेंट है और अल्लाह ताला करेगा, और अमाल का उस दिन वजन होगा और बिल्कुल हक के मुताबिक अमाल का वजन होगा, नेकियों का वजन होगा, यानी वजन अमाल का होगा बिल्कुल। और आया नंबर 9 पे चलें, और जिनके वजन हल्के होंगे, यानी कि जिनकी नेकियां ना होंगी उनके वजन हल्के होंगे ना, क्योंकि वो तो नेकियां फिर बुराई गुनाह ज्यादा होंगे तो वो नीचे रह जाएंगे, और नेकियां वाले पलड़ा लाइट होगा। जिनके वजन हल्के होंगे तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने खुद को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारे आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे, यानी कि भी आयाती ना
یظلمون. تو جن کے ہلکے ہوں گے انہوں نے خسارے میں ڈال دی. یعنی نیکی اور جو کی نیکی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے, اور جو گناہ کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے. اتنے گناہ کیے کہ نیکی کوئی کی نہیں, اور پھر انہوں نے یہ ظلم کیا کیونکہ انہوں نے حق کو مانا نہیں, حق جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے مطابق عمل نہیں کیا. یعنی چھوٹی سی نیکی کو بھی بے ویلیو نہ سمجھیں, وہ بھی ذرے برابر نیکی بھی ہو سکتا ہے کسی کئیوں کو بخش جائے. جس کا ایک گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوگا نا, وہ سوچیں ایک گناہ بھی زیادہ ہوگا تو وہ بھی دوزخ میں ہو سکتا ہے چلا جائے, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دے. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ نیکیوں کا جن کا وزن لائٹ ہوگا انہوں نے اپنے نقصان کیا, گناہ زیادہ ہوں گے جن کے انہوں نے اپنا نقصان کیا, کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. جو بھی آج ہم بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کیسے؟ کیونکہ ہم بھی اللہ کے احکامات نہیں مانتے. اگر اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو ظلم ہی ہے نا. جب آپ کے سامنے قرآن آ گیا, اللہ کے احکامات آئے ہیں, تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں. اور جو گناہ کرتا ہے وہ پھر اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے, کیونکہ اس کا اپنا نقصان ہے, اس کے ہی پلڑے پھر لائٹ ہوں گے. آیت نمبر 10 پہ چلیں. اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پہ یعنی کہ انسان کا ٹھکانہ بنایا, یعنی انسان کو اقتدار دیا. آپ خود سوچیں, ہر جگہ انسان کی حکومت ہے, جانوروں کی حکومت تو نہیں, اور بھی اللہ کی کریشنز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری ان کا سامان دیا, اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کی. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین میں وسائل, فروٹ, رزق, ہر چیز ادھر سے ہی آپ کو دی ہے نا. لیکن قلیلا ما تشکرون, تم کم ہی شکر ادا کریں. یعنی لوگ اس بات کا احسان نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا فائدہ دیا. آپ کو کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بلیسنگ دی ہے. شکر کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی دینے والے کے سامنے عاجزی رکھیں. جس نے نعمت دی ہے اس سے محبت بھی کریں اور قدر بھی کریں. نعمت کا اعتراف کریں زبان سے, دینے والے کی تعریف کریں, اللہ کا ذکر رکھیں, اور نعمت کو اللہ کی جو ہے پسند کی جگہ خرچ کریں. ایسا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا اور سارے حرام چیزوں میں, جوئے میں یا اس طرح کی چیزوں میں لگا دیے, تو پھر اللہ کی پسند کی جگہ خرچ کریں. یہ بھی نعمت کا شکر ہی ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نافرما برداری میں لگا دیتے ہیں, غلط جگہوں میں لگا دیتے ہیں, تو وہ بھی ایک صحیح طریقہ نہیں ہے. یعنی کہ دل سے شکر کرنا نمبر 1, دوسرا زبان سے شکر کرنا, اور اعضاء سے بھی شکر کرنا. یہ نعمتوں کا شکر ہوتا ہے, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہے جو شکر گزار ہیں. آیت نمبر 11 پر چلیں. اور ہم ہی تو تم کو پیدا کیا, پھر تمہاری صورت شکل بنائی, پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو. اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے, ٹوٹل 7 جگہوں پہ آیا ہے. یعنی سورہ بقرہ میں, اب یہ دوسری دفعہ سورہ اعراف میں آ رہا ہے, آگے سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا, سورہ طٰہٰ میں آئے گا, صاد میں آئے گا, سورہ ہجر میں آئے گا. تو 6 دفعہ مکی میں اور 1 دفعہ سورہ الکہف میں بھی آئے گا, اور سورہ الکہف میں بھی آئے گا. تو 6 دفعہ مکی میں آیا اور 1 دفعہ مدنی صورت میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اور آدم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو تخلیق کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے, اور پھر ان کو انسان کی شکل و صورت دی, اور پھر فرشتوں کو واقع ان کو تعظیم سجدہ کریں, یعنی کہ ان کو تعظیم کریں. اس ٹائم میں یہ تھا. ہماری شریعت میں کسی کے آگے جھکنا بھی جائز نہیں, منع ہے. تو اور یہ دیکھیں ابلیس کا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا تھا, کیونکہ یہ فرشتہ نہیں تھا لیکن اتنی عبادت کرتا تھا کہ ان میں شامل تھا. تو آدم کے آگے سجدہ اور دیا, فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو, تو سجدہ کیا. لیکن ابلیس کو وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا, تو وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے, اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نا, آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب جیسے رمضان ہے, دیکھیں ہم ویسے تو سارا دن کھاتے رہتے ہیں, ہمیں منع نہیں ہوتا, لیکن جب روزے ہوتے ہیں تو آپ کو منع ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا. لیکن پھر جب افطار ہوتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ آپ فون کھولیں روزہ, کھانا کھائیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے. جب منع ہے تو آپ نے نہیں کھانا, جب کرنا. یہی تو اطاعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب جو پھر نہیں رکھتا تو اپنے فرائض نہیں کر رہا نا. تو یہی مسئلہ ہے کہ اس کو اللہ یہ دیکھنا تھا کہ میں نے, اللہ نے حکم دیا تو مجھے کرنا ہے. اس لیے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کون سپیریئر ہے کون نہیں, میں یہ اپنی انا میں آ گیا جس کی وجہ سے مصیبت میں پھنس گیا. تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں تو پھر اپنی ایگو نہیں رکھتے کہ ہم نے کیا کر, ہمیں کیا ٹھیک رکھا ہے. جو اللہ ہی علیم ہے, اللہ ہی حکیم ہے, تو اللہ نے جب حکم دے دیا تو اس کے مطابق چلنا ہے. تو آیت نمبر 12 پہ چلیں. اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا. پھر اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں, اللہ کو پتا تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کلیئر کریں گے, ڈے آف ججمنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ اعمال کی کتابیں دیں گے, سب کے سامنے ان کے اعمال اس لیے آئیں گے تاکہ انہیں پتا ہو کہ وہ کیا کرتے رہے, ورنہ اللہ کو تو علم ہے. تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں جب حکم دیا سجدہ کرنے سے تو تمہیں کس چیز نے روکا. اب یہ اس کا امتحان تھا, اس سے پوچھا گیا. تو اس نے کیا کہا, اب شیطان نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں, مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تو اس نے کہا کہ مٹی, حالانکہ مٹی ایسی ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے, اس سے چیز ہوتی ہے. آگ تو ہر چیز کو جلا دیتی ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات رکھا ہے. لیکن وہ اس کی جو لاجک سمجھ آئی, اس نے یہ سازش کی کہ میں تو اس سے بہتر ہوں.
आपको अगर कोई चीज, इससे हमें ये मिलता है कि बंदे ने सिर्फ अल्लाह को ओबे करना है। आपको अगर लग रहा है ना कि कोई चीज बेहतर है तो भी अल्लाह का हुक्म नहीं है तो आप ना करें। कई लोग शराब पीते हैं, बेचते हैं, दुकानें होती हैं उनको बेचते हैं, इतना उनको फायदा हो जाता है, लेकिन आप समझते हैं कि वो इतने दौलतमंद हो गए। लेकिन एक चीज अल्लाह ताला ने मना फरमाई है ना, तो फिर आपने वो काम नहीं करना। इसलिए हमें उबे करना है, तो मोहब्बत भी, इबादत भी करनी है और अल्लाह ताला की खुशी से वो करनी है, तो तभी हम सही तरह से अल्लाह ताला के आबद बनेंगे। तो उसने आगे दलीलें देनी शुरू कर दी। देखिए हज़रत आदम ने दलील नहीं दी, अगर जब उनकी आगे हम पढ़ेंगे आया, जब वो पकड़े गए, जब उन्होंने ऐसी चीज की जो अल्लाह ताला को ने मना फरमाया था, लेकिन इसने दलील देनी शुरू कर दी आगे। और फरमाया तो वही, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो इतना वो तकब्बुर कर रहा था ना, आयत नंबर 13 में देखें, फरमाया तो वही से उतर जा, तुझे नहीं कि यहाँ गरूर करे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि बस निकल जा। तो इन्ना का मिनस सागिरीन, यानी कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि फिर तुम सागिरीन मतलब जलील ख्वारी होगे, तो तकब्बुर के साथ यहाँ नहीं रह सकते, जलील होने वाला है। तो एक अमल कैसे आपको गिरा देता है, ये देखें कि मैं बेहतर हूं, बस एक उसने बात की, वरना तो इबादत कर रहा था अल्लाह ताला की कि मैं बेहतर हूं। उसके ये जो तकब्बुर आया तो अल्लाह ने वो के हुक्म के आगे झुका नहीं, जब अल्लाह का हुक्म था। देखिए एक भी हमें ये बात सोचनी चाहिए कि एक बात की भी नाफरमानी आप उसको कहां ले गई है। आज वो शैतान है, क्या उसका अंजाम होगा। तो ये वाला मसला है ना, और इससे हमें ख्याल करना चाहिए कि कोई चीज भी ऐसी ना करें जो अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हो। आयत नंबर 14 पे चलें, तो इसने कहा, शैतान ने कहा, मुझे इस दिन तक मोहलत अता फरमा। अब उसको पता ना है तो अल्लाह ही मोहलत देगा, तो ही मोहलत मिलेगी, वरना तो मैं रह नहीं सकता। इस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोगों को कब्रों से उठाएगा, यानी युब आसून, जिस दिन डे ऑफ जजमेंट तक, यानी फिर भी डिहीट हो गया, यानी तकब्बुर है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है दुआ कबूल करने वाला अल्लाह ही है। तो वो कह रहे हैं मुझे उस दिन मौका दे। फिर अल्लाह ताला, फिर आगे अल्लाह तो अल्लाह ही है ना, फिर अल्लाह ताला ने उसकी भी दुआ कबूल कर दी। हम कहते हैं ना, हम इतने गुनाहगार हैं, हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं। देखिए अल्लाह ताला ने शैतान से की दुआ कबूल कर दी, आप क्या उससे भी ज्यादा गुनाहगार होंगे। 15 फरमाया, अच्छा तुझको मोहलत दी जाती है, तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी और उसकी ये दुआ कबूल फरमा दी कि उसको मोहलत दे दी। और एक सूरह हिज्र में या इस तरह तफसीर में आता है कहीं कि मोहलत दी वक्त मालूम तक, यानी कि उस वक्त तक जिस तक पहला सूर फूंका जाएगा, क्योंकि उसके बाद शैतान मर जाएंगे। यानी कि उस वक्त इसने तो मांगी थी ना कि जब तक इंसान को खड़े हो, यानी डे ऑफ जजमेंट में जब सारे खड़े हो जाएंगे, युब आसून, तो अल्लाह ताला ने मोहलत दी है जब तक कि दुनिया खत्म होगी ना, क़यामत आने वाली होगी, बिल्कुल तो बिल्कुल सूर पहला फूंका जाएगा, तो उसके बाद तक इसको मोहलत दी है। फिर आया नंबर ये तफसीर में, तो 6 यानी बेसिकली अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी, टाइम दे दिया। 16 में फिर शैतान ने कहा, मुझे तो तूने मतलब फिर ये कह रहा है, कौला फबिमा अगवाइतनी, यानी मलऊन किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। तो अब वो कह रहा है शैतान ने कि तूने मुझे तो गुमराह किया, यानी अल्लाह पे ब्लेम कर रहा है। यानी ये वही वाली बात है, गलत काम किया और ब्लेम अल्लाह पे कर दे कि हाँ अल्लाह चाहता तो हमारे वैसे होते, अल्लाह चाहता तो वैसे। भाई अल्लाह ताला ने आपको चॉइस दिया, आपसे जब अल्लाह ताला चॉइस देता है तब अल्लाह ताला आपको आजमा रहा होता है, तो फिर आपको किस रास्ते पे जाना है। तो इल्जाम अल्लाह पे दे रहा है, और मैं फिर जम के बैठूंगा, यानी सिरात मुस्तकीम पे, यानी सीधे रास्ते पे, और इनको छोड़ूंगा नहीं, यानी उधर से हटाऊंगा। अब आप ये देखें कि जब आप सीधे रास्ते पे होते हैं, कुरान और सीधा रास्ता कौन सा, कुरान और हदीस का, उसके ऊपर होते हैं। जब आपका इधर उधर जाने का होता है ना, जो उसके हट के आप काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको शैतान ही करा रहा होता है, क्योंकि उससे क्या कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, यानी कि मैं उस पर बैठूंगा इनको गुमराह करने के लिए। आयत नंबर 17 पे चलें, फिर इनके आगे और पीछे, फिर ये शैतान ही कह रहा है, आगे से और पीछे से, दाएं और बाएं से, गर्ज हर तरफ से आऊंगा, और तो इनमें अक्सर को शुक्र, आप तो इनको अल्लाह से कह रहा है, तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो बेसिकली फिर ये कह रहा है अल्लाह ताला को कि मैं इनके पीछे से, राइट लेफ्ट चारों तरफ से आऊंगा, यानी कि सामने से, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की जो तफसीर है ना इसमें, वो ये कि सामने से यानी सामने दुनिया, और पीछे से यानी आखिरत भी इनकी खराब करूंगा जो पीछे है आपके। जब आप आगे जाते हैं, दाएं दीन में इनके शुबे डाउट्स डाल दूंगा, बाएं यानी गुनाह की तरफ ले जाऊंगा, यानी बुराई को खूबसूरत करके दिखाऊंगा, और दाएं यानी नेकियों को खराब करूंगा। लेकिन ऊपर नीचे नहीं कहा इसने, आगे पीछे दाएं बाएं कहा है। तो ऊपर, क्योंकि ऊपर अल्लाह की रहमत है और उसका रास्ता सिर्फ दुआ के थ्रू जाता है, और आप दुआ करेंगे तो अल्लाह की रहमत आएगी। और नीचे यानी नीचे सजदे की जगह है, और जहाँ सब बंदा सजदा करेगा वो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि मैं ये करूंगा, क्योंकि और अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, यानी कि दुनिया की फिक्र में लगे होते हैं, और अक्सर नाशुक्रे होंगे, यानी अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतों को की नाशुक्री करेंगे। बेसिकली वो अल्लाह ताला को ये कह रहा है कि ये इन नेमतों की हकदार नहीं है जिनके लिए अल्लाह ताला मुझे जन्नत से निकाल रहा है।
تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیری نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے. صحیح, یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے. آگے کہہ رہے ہیں اللہ نے کیا فرمایا آگے, نکل جا یہاں سے, قال اخرج منہا مذعوما مدحورا, مطلب مردود جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب کو جہنم کو بھر دوں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تو اب تم بھی جاؤ اور جو بھی تمہارے جو کچھ بھی یعنی نکل جاؤ, یعنی رحمت سے دور ہو جاؤ, مذعوما مدحورا یعنی رحمت سے دور ہو جاؤ اور نکل جاؤ, اور جو تجھے فالو کرے گا نا, جو بھی فالو کرے گا وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا. سارے جہنم میں ڈال دوں گا, سب کو بھر دوں گا. اللہ کو تو فرق نہیں کرتا پڑتا کہ کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں, تو پھر سارے جہنم میں جائیں گے جو تجھے فالو کریں گے. آیا نمبر 19 میں, اور پھر اب سائڈ پہ دوسری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کیا کہا, اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو, جو چاہو کھاؤ, جان کر نوش جان کر کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ جہاں جنت میں رہو تم اور تمہاری بیوی, اور ساری جنت آپ کی ہے, اور بس ایک درخت کے قریب نہ جانا. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا ہوتا ہے نا, اور ساری چیزیں زیادہ, دیکھیں کتنی ساری چیزیں ان کی صحیح تھیں بس ایک وہ تھی, لیکن شیطان چاہتا ہے کہ وہی آپ کی اسی نافرمانبرداری میں آپ کو ڈال دے. جب ایک اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں صحیح کی اور ایک آپ کو قوت فحاشی کے قریب نہ جائیں, لیکن لوگ وہی انہی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اس سے قریب نہ جانا, اور یہی ان کا ٹیسٹ تھا. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگا, فتکون من الظالمین, یعنی کہ پھر غلط ہوگا اگر تم کرو گے تو احکامات کے خلاف کرو گے. تو شیطان نے کیا کیا, تو دونوں کے دل میں, تو شیطان دونوں کے بہکانے لگا. فوسوس لہما ہے نا, تو دونوں کو بہکانے لگا, بی بی کو اور ان کو بھی. کرسچنوں کی کتاب میں ہے کہ بی بی ہوا نے, اس نے بی بی ہوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور پھر انہوں نے حضرت آدم کو بہکایا. نہیں, ایسا نہیں, اس میں کیا ہے, شیطان دونوں کو بہکانے لگا. یہ قرآن میں ہے, تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے, اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس طرح سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے رہو. تو بیسیکلی وہ اس لیے یہ کرنے لگا, ان کے دل میں یہ اس نے ڈال دیا تاکہ ان کی سطح کی چیزیں کھول دے. ایک یہ بات ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ کیونکہ وہ خود تو نکل رہا تھا نا, تو انسان کو بھی ساتھ ہی نکالنے کے چکر میں تھا, اور کہا کہ اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کیونکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ, کیونکہ فرشتے تو رہتے ہی جنت میں ادھر ہی ہیں تو آسمانوں پہ ہی, تو ہمیشہ کی زندگی, اور یا پھر تم یہ کہ ہمیشہ کی زندگی نہ پالو کہ کبھی موت ہی نہ آئے. تو یہ وسوسے ان کے دل میں ڈالنے لگے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روکا ہے. آگے چلیں, اور ان سے قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہوں, اور قسمیں کھا رہا ہے اللہ کی کہ میں تو تمہارا خیر خواہوں, بھلائی چاہتا ہوں. اور یہی ہوتا ہے نا جو غلط کام کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, کہیں آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے, لیکن آپ سوچتے ہیں یہ ہمیں کیسے غلط وہ کریں گے, تمہیں خیر خواہ ہیں, تو وہ خیر خواہ نہیں ہو رہے ہوتے. جو بھی اللہ کے احکامات کے اگینسٹ جا رہا ہے نا, بھلے آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہیں ہے, اللہ کی قسمیں بھی کیوں نہیں کھا رہا, تو جھوٹا ہی ہے. تو بیسیکلی جھوٹا ہی تھا. پھر غرض دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو یا کھا لیا تو ان کی سطر کی چیزیں کھل گئی, اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے. اور تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا, اور منع نہیں کیا تھا, بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے, اور تمہیں بتایا تھا کہ شیطان کھلا کھلا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ دونوں کو اس نے دھوکے میں دے دیا, پھنسا لیا, اور ایسا کیا کہ ان کی پھر وہ سب ظاہر ہو گئے, اور پھر وہ پتے چمکانے لگے, کیونکہ یہ فحاشی کی طرف اکساتا ہے نا, حیا دور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ. مطلب ایک درخت سے ہی اللہ تعالیٰ نے منع کیا. سوچے کتنے درخت ہوں گے. پھر شیطان کی وسوسے اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی چیز کے پیچھے لگا دیتا ہے. شیطان تو تمہارا دشمن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی تھا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے قرآن میں سب بتا دیا, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, اور پھر آپ کو شیطان غصہ ہے کہ نہیں کر لو کچھ نہیں ہوتا, نہیں کر لو کچھ نہیں ہوتا, پھر توبہ کر لینا. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک احکامات دے دیے نا, تو ہمیں انہی کے مطابق چلنا چاہیے, ہمیں اس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے, کیونکہ اللہ ہی علیم ہے, اللہ ہی حکیم ہے, اور جو اللہ کے احکامات ہیں نا وہ حکمت پہ مبنی ہے, اور اس سے بہتر ہماری سوچ نہیں جا سکتی. 23 پہ چلیں. دونوں قال ربنا ظلمنا, پھر دیکھیں دونوں عرض کرنے لگے. اب وہ کیونکہ ان کو تھا کہ اب یہ کر دیا, تو حضرت آدم نے فوراً ہی پھر ان کا طریقہ تھا. اور شیطان کا کیا طریقہ تھا, تو وہ کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں, مٹی سے بنے. انہوں نے کیا کیا, فوراً ہی اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, میں نے ظلم کیا. ربنا, یہ بہت پیاری دعا ہے, ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یعنی کہ یا اللہ ہمیں, انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا نا, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بھی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی, اور اگر تم نہیں بخشے گا تو
ہم تو خاسرون ہو جائیں گے, کہیں کے نہیں رہیں گے, خاسرین ہو جائیں گے, نقصان میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ بیسیکلی تم سب بھیج سے اتر جاؤ, اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی کہ جو یہ کہا کہ سارے یہاں سے نکل جاؤ, اور بعض کے دشمن ہیں, بعضکم لبعض عدو, یعنی کہ آدم شیطان کا اور شیطان آدم کا دشمن ہے, ٹھیک ہے, بعض کے دشمن ہیں. اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا ہے اور زندگی کا سامان کر دی گئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں رہنے کا سامان بھی کیا ہوا ہے, جو کھانا پینا اور سارا کچھ ہے, اور ایک مقرر وقت تک ہے. یہ ہے نا متاع إِلَىٰ حِينٍ, یعنی کہ ایک مقرر وقت تک آپ تمہارا ٹھکانا بنی ہے. مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ, کھانا پینا بھی سب کچھ اللہ نے انتظام کیا, انسان کو بھائی یار و مددگار نہیں چھوڑا, اور ہے مقرر وقت تک, یعنی ہر کسی کی لائف ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے, اور آخر زمین کی میں بھی ختم ہو جانا ہے. 25 پہ چلیں, فرمایا کہ اسی میں تمہیں جینا ہوگا اور اسی میں مرنا, اور اسی میں سے قیامت کی زندہ کر کے نکالے جاؤ گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی زمین میں زندہ رہو گے, پھر اسی سے مرنا ہوگا, یعنی اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یعنی زمین ہی رہنے کی بیسیکلی جگہ ہے, یعنی کہ اسی میں ہی جینا مرنا. لوگ زندہ بھی یہاں رہتے ہیں, پھر مر بھی جاتے ہیں, اور پھر جب مر کے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تو وہ بھی ہے. تو سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھیں اسی زمین کے اندر ہی ہے. تو سارا اللہ تعالیٰ نے انسان کا پروسیس رکھا ہے نا, کہ پہلے زندگی دی ہے, پھر اس کے بعد پھر زندگی ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد پھر قبر میں بندہ چلا جاتا ہے, اور پھر دوبارہ جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا دے گا. تو سارا کچھ اسی میں ہی ہے. تو یہ آیتیں جی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم آگے کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.